جیسے موت کے بعد زندگی کسی اور سمت کو جا نکلتی ہے، اسی طرح اس کرونا وائرس کے بحران کے بعد ہم انسان بھی زندگی کی ایک نئی سمت میں داخل ہوں گے، جہاں گلیوں اور بازاروں میں بھوک سرعام رقص کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ دنیا کا معاشی نظام تباہ ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک طرف بھوک کا راج ہوگا اور دوسری طرف موت کا خوف۔ جو ہمیں روٹی دے گا ہم اس کے غلام، آقا جو بھی حکم کرے گا ہمیں چاروں ناچار کرنا پڑے گا۔ آقا تمہاری بھوک کے عوض سب سے پہلے تم سے تمہاری اخلاقیات چھین لے گا، پھر مذہب اور عقائد، یہاں تک کہ زندہ رہنے کے طریقہ کار بھی آپ سے چھین لیے جائیں گے۔ کرونا موت ہے ہماری پچھلی طرز زندگی کی اور دروازہ ہے اگلی طرز زندگی کی طرف۔ ہم 4G سے 5G ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں کرنسی نوٹ بند کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے بھی کرونا پھیلنے کا خدشہ ہر وقت رہے گا۔ آپ کے ہاتھ میں 5G ڈیوائس کارڈ تھما دیا جائے گا، جو آپ کی کل اوقات ہوگی۔ اس سے آپ ہر قسم کی خریداری کریں گے۔ آپ نے کیا خریدا، کب خریدا، کہاں سے خریدا، سب کا ریکارڈ اس میں ہوگا۔ آپ کے پاس کیا آیا، کہاں سے آیا، کتنا آیا، سب کا سب ایک چپ میں۔ آپ کی ہر قسم کی حرکت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ہر چیز کمپیوٹر پر ہوگی۔ آپ کی شخصی آزادی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر ملک میں میڈیا نے اتنا خوف پھیلا رکھا ہے کہ سب کے سب کوارنٹائن ہو گئے ہیں۔ مسجد بند، مندر بند، گرجا بند، مکہ بند، مدینہ بند، ویٹیکن سٹی بند اور نیو یارک بھی بند۔ ایک انسان دوسرے انسان سے فاصلے پر رہنے پر مجبور ہے۔ سب پریشان ہیں۔ کچھ دنوں بعد یہ پریشانی مزید بڑھے گی، کیونکہ لوگ گھروں میں رہیں گے تو مریں گے، باہر نکلیں گے تو مریں گے۔ بہت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پوری کی پوری انسانیت کو۔ اس زمین پر بسنے والے ہر فرد کو بہت خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں کچھ ادارے اور کچھ تنظیمیں آپ کی فلاح اور مدد کے لیے اٹھیں گی۔ آپ کی مدد کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سافٹ ویئر میں ڈال لیں گی۔ آپ جو پہلے ہی بھوک اور کرونا کے خوف سے مرے جا رہے ہوں گے، جوک در جوک ان اداروں اور فلاحی تنظیموں کے زیر اثر چلے جائیں گے۔ وہ ادارے، وہ تنظیمیں ہماری فلاح کے لیے ہماری امداد بھی کریں گی اور ہمیں پرانے مذاہب اور عقائد کے خلاف بھی اکسائیں گی اور نئے طرز زندگی کی طرف بآسانی مائل کر لیں گے۔ آپ کے پاس بھوک اور خوف سے نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہوگا، اور وہ ہوگا ان لوگوں کی پیروی، ان کے مفادات کی پاسداری۔ جو پاسداری نہیں کرے گا، سافٹ ویئر اس کی نشاندہی کر دے گا اور آپ کو قرنطینہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہزاروں سالوں سے انسان کو فلاح کے نام پر غلام بنایا جا رہا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
لیکن اب یہ سب کچھ کمپیوٹر سافٹ ویئر سے ہوگا اور 5G اس کو کامیاب بنائے گی۔ 5G کی دنیا آج کی دنیا سے بہت مختلف ہوگی۔ ساری دنیا ایک دوسرے سے منسلک ہوگی، انٹر لنک ہوگی۔ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چلیں گی، ڈاکٹر دوسرے ملک میں بیٹھ کر آپریشن کر سکیں گے۔ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ، ہر چیز کمپیوٹر سکرین پر۔ چائنا کی ہواوے کمپنی نے 5G نیٹ ورک پر کافی پہلے سے کام شروع کر دیا تھا۔ پاکستان میں بھی رواں سال یہ متعارف کروا دی جائے گی۔ چائنا کا 52 ملکوں کے ساتھ ون روڈ ون کاریڈور منصوبہ بھی اپنا نیٹ ورک بڑھانے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق 2024 تک دنیا کی 40% آبادی 5G پر منتقل ہو جائے گی، اور گمان غالب ہے کہ 2030 تک ساری دنیا کو 5G پر منتقل کر دیا جائے گا۔ دنیا کی جو کمپنی دوسروں کو مات دے کر آگے نکل گئی، وہ کمپنی دنیا کے سارے پرسنل ڈیٹا پر قابض ہو جائے گی۔ یہ ہے چائنا کی ہواوے کمپنی اور امریکہ کے درمیان اصل جنگ۔ پوری دنیا کے لوگوں کے پرسنل ڈیٹا پر قابض ہونے کی جنگ، پوری دنیا کے انسانوں کو غلام بنانے کی سازش۔ ساری دنیا اب اس جنگ کا لقمہ بننے جا رہی ہے۔ بنی نوع انسان کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ قیمت چاہے مر کر اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کی ہو، یا اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفنانے کی، اپنے مذہبی اور اخلاقی اقدار کے نکلتے ہوئے جنازے کی ہو، یا اپنی تمام عمر کی کمائی کے ضائع ہو جانے کی۔ قیمت ہم کو ہی ادا کرنی پڑے گی، جیسا کہ ہزاروں سالوں سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر کب تک ہماری نکیل دوسروں کے ہاتھوں میں رہے گی؟ کب تک ہم انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جاتا رہے گا؟ ہزاروں سالوں سے ہمیں بھیڑ بکریاں بنا کر ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ قدرت نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، تو بھیڑ بکری نہیں۔ اب بس ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دنیا نے خدائی فوجداروں سے تنگ آ کر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رخ کیا تھا، ترقی کرنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف رجوع کیا تھا، مگر یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی تو مذہب سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ کھیل تو اس سے بھی بھیانک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب کرونا وائرس کے علاج کی خاطر ویکسینیشن کے ذریعے آپ کے جسم میں نینو چپ ڈال دی جائے گی، تو آپ کے ٹیمپریچر سے لے کر آپ کو لاحق ہر بیماری کمپیوٹر سکرین پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے گی۔ آپ کو کسی بھی چوک اور کسی چوراہے پر لگے ہوئے سکینرز کے ذریعے کسی بھی وقت ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا۔ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جاں تک آ گئے۔ خدا جو شارک سے بھی بہت زیادہ نزدیک ہے، اب 5G بھی آپ کی شارک سے نزدیک تر ہونے جا رہی ہے۔ خدا نے حساب کتاب کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ نینو چپ جسم میں داخل کر کے آپ کا سب کچا چٹھا کمپیوٹر سکرین پر ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہوگا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کو وہیں سے آپ کے مطابق احکامات آپ کے 5G موبائل پر ملتے رہیں گے۔
آپ کو ان احکامات کا ہر حال میں پابند رہنا ہوگا، ورنہ آپ کے جسم میں موجود نینو چپ کے ذریعے آپ کو مارا بھی جا سکتا ہے، آپ کی جان بھی لی جا سکتی ہے، جیسے موت کے فرشتے سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اسی طرح 5G نیٹ ورکنگ سے ہر وقت ہر کسی پر نظر رکھی جا سکے گی، جیسے خدا ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔